رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب دجال آئے گا، میرے کچھ امتی گھوڑوں پہ بیٹھ کر اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ میں بھی نقل فرمائی۔ حضور فرمانے لگے دجال آئے گا، میرے کچھ غلام گھوڑوں پر بیٹھ کر اس کے خلاف جہاد کریں گے۔ محبوب فرماتے میں اپنے ان غلاموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلوں کو بھی جانتا ہوں، اور فرمایا جن گھوڑوں پر بیٹھ کر وہ جہاد کریں گے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں۔ دیکھیں نا میرے بھائی، میں سفر کرتا رہتا ہوں، ملک میں بہت ساری جگہوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، تو اب راستہ نہیں پوچھنا پڑتا، پتہ ہے نا آپ کو۔ اب وہ لوکیشن لگا لیتے ہیں بچے، تو ایک خاتون بولتی ہے، اس میں سے بولتی بھی انگریزی ہے، اور چنگے پلے سیانے بندے وہ کہتے ہیں لیفٹ ہو جاؤ تو ہونا پڑتا، یہاں سے رائٹ ہو جاؤ تو اس کی بات ماننا اسلام کے کفر۔ تو چلو آپ اسے کہہ دیں کہ میں نے شہر برکہ جانا ہے تو وہ لے جاتی ہے، اس کو کس نے غیب کا علم دے دیا؟ شرم کر، تو انگریز کی بنائی ہوئی آلات کا علم تو مانتا ہے، مدینے والے کا کیوں نہیں مانتا؟ تو آلات کی بات مانتا ہے اور مدینے والے کی؟ یہ آپ اپنی اولاد کو یا کوئی کہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، تو مجھے بتاؤ کہ کیا اولاد آج نہیں تو کل پوچھے گی نہیں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، زمین کی تہوں میں تیل کہاں ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا؟ سائنس آگے چلی گئی، نبی بہت پیچھے رہ گیا۔ تو نئی نسل کو بتائیں گے یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے۔ باقی رہی بات نبی کی، نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جلوہ فراز ہوتا ہے، اور دیوار نہیں، راستے میں کئی پہاڑ ہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، نہامت میں جنگ ہو رہی ہے، حضرت ساریہ پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے، یہیں سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہیں اور یہ سبق دیا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو مجھے بتائیے کہ کیا اولاد پوچھے گی نہیں؟ آج انسانی اختیارات تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے، چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے، مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں، آج پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے، آج جو ہے وہ پانیوں کو اور ہواؤں کو مسخر کر لیا گیا ہے، اور نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو اپنی اولاد کو بتانا ہوگا، نبی کے اختیار کی بات پوچھو، نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندہ، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا، اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا، انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے وہ غیب نہیں ہے۔ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں سائی والی میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی وال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوا، میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں، حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ 3 باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں آپ سے۔ ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے، ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، حضور کا علم محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔
ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جب قرآن میں کہا جاتا ہے عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا ہے عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا ہے، جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے، کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا۔ غیب کا وجود کیا اللہ کے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا۔ فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے۔ جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں ہے۔ دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے۔ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کل غیب نہیں۔ کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپیں بیٹھ کر کہ اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا، ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے۔ ہم کون ہے طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا، بات ختم۔ کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے گا، ذاتی کہا شرک ہو جائے گا۔ عطائی ہے، جو دیا اللہ نے دیا، اور کل نہیں دیا، جتنا چاہا دیا، ہے حادث قدیم نہیں۔ تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک، وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ، لا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول، وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے۔ یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے، وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے۔ ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں، ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے، غیب کا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں، خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ان